افطار کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں۔ آپ کا میزبان ایاز اسلم اور سمینہ رانا آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ سمینہ، آپ کی افطاری ہوگی، کیسے رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا افطار رہا ایاز، اور موسم چونکہ بہت خوبصورت ہے تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا ان دنوں، گرمی بہت کم ہو گئی ہے۔ اور جس طرح سے آپ دیکھیے سمینہ 14 روزے ماشاءاللہ آج مکمل ہو چکے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے رمضان کا مہینہ جو ہے ناظرین وہ پر لگا کے اٹھتا جا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، مہمان مہینہ ہے ناظرین، بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایاز اپنے ٹاپک کی طرف ایک بار پھر سے آتے ہیں۔ جس طرح سے آج ہم بات کر رہے تھے عفو درگزر یعنی کہ معاف کر دینے کی، درگزر کر دینے کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ایاز اس پر آپ کے پاس کچھ احادیث ہیں؟ بالکل، میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج کے موضوع کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت خواہ ہو کر آئے تو وہ اس کا عذر قبول کرے، خواہ وہ صحیح تھا یا غلط۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس نے اس کو معاف نہیں کیا تو وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ آپ دیکھیے سمجھنا کہ کتنی زیادہ وعید بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ صحیح تھا یا غلط قطع نظر اس کے، لیکن وہ آپ سے معذرت کرتا ہے تو آپ اس کی معذرت قبول کریں، اس سے کیونکہ نہ صرف آپ کے دنیا میں درجات بلند ہوں گے بلکہ اللہ رب العزت آخرت میں بھی آپ کو جی ہاں بالکل ایاز، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ تو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اس پر ہنسنا ہے، جو کہ درگزر عفو درگزر معاف کر دینے کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی ذات صفات میں معاف کر دینا، رحم کر دینا ایک بڑی صفت شامل ہے۔ اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں نیک لوگوں کی صفت کچھ ایسے بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بھی صفت ہے۔ اور قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عجز اور انکساری سے چلتے ہیں، یعنی عاجز اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ سلامتی ہو، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی غصے سے بات کرتا ہے تو ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہاں سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تو جا بجا قرآن کریم میں بھی معاف کر دینے کے حوالے سے بہت جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ الشورى کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے، اور جو کوئی معاف کر دے بشرط یہ کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ افطار سے پہلے بھی اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور مجھے ایک حدیث مبارکہ سمینہ یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے حق پر ہے اور اس کے باوجود وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے تو میں اس کو جنت کے کونوں پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی آپ کے پاس آپ میں طاقت بھی ہے اور آپ میں، لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا یہ ایک بڑا ہی عظیم فعل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور جو دوسرا شخص ہوتا ہے یا جو دوسرا انسان ہوتا ہے اس کے دل میں بھی آہستہ آہستہ سے وہ آپ کی عزت، آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہونے لگتا ہے، اور وہ جو نفرت ایک پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، ایک فساد کی فضا پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، وہ وہیں پر رک جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، روایت ہے، حضرت معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم کرے، اور جو تجھے نہیں دیتا تو اس سے بھی دے، اور جو تجھے برا بھلا کہتا ہے تو اسے درگزر کر دے۔ بے شک بہت ہی خوبصورت بات سمجھنا ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب بڑھیں گے۔ اور ناظرین محترم، ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں یاور عباس صاحب ہیں، یہ بہت اچھے میوزیشن ہیں، میں ان کے بارے میں ضرور کہوں گا، لیکن کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو شوق ہوا اور یہ خصوصی طور پر ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی تشریف لے کر آئے ہیں اور آج ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں اشعار پڑھتا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے شاعر نے لکھا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور قرآن میں درج ہے توبہ کا طریقہ، قرآن میں درج ہے توبہ کا طریقہ کہ محبوب کی چوکھٹ سے ہوتے ہوئے آؤ۔ جی یاور بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر. نا خدا ہوں میرے جب محمد، نا خدا ہوں میرے جب محمد. کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلامی غلامان احمد، میں غلامی غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے. سمینہ مجھے اشعار اگر اجازت دیں، مجھے آپ اجازت دیں، میں نے یاور بھائی سے ایک بات پوچھنی ہے کیونکہ آپ میوزک ٹیچر بھی ہیں، میوزیشین ہیں، بچوں کو میوزک سکھاتے ہیں، تو میوزک سے پھر نعت پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ میں نے اپنی زندگی کا آغاز جو آواز کے لحاظ سے ہے یا میوزک کے حوالے سے، میوزک سے ہٹ کے میں نے زندگی میں نعتیں شروع کی تھیں. اچھا، ماشاءاللہ. میں اسکول میں ریگولر نعتیں پڑھتا تھا، مارننگ اسمبلی میں
اور نیشنل انتھم بھی میں ہی پڑھتا تھا. بعض دفعہ تو اکیلے ہی کھڑا ہو کے پڑھ دیتا تھا. چلیں اللہ اس کو جزا دے. بہت ہی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ سے آپ کی. بہت شکریہ یاور بھائی آپ تشریف لائے. ناظرین ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت چاہیں گے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. مجھے اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد